پتہ چلا کہ حالات، بیماریاں، دنیا میں پیش آنے والے حوادث، اس سے ایمان والے کو سبق لینا چاہیے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اپنے آپ پر سے تہمت ہٹانے کے لیے بھی اس زمانے میں مجلس نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ گندی پولیٹکس اسی زمانے کی دین نہیں ہے، وہ اسی زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ جو بیڈ پولیٹکس ہے وہ اس زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ دھوکہ دینا، بیوقوف بنانے کی کوشش کرنا، اندر کچھ اور زبان پر کچھ اور، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور چکنی چپڑی باتیں کرنا، قسم کھا کھا کے اپنے آپ کو بری قرار دینا، یہ منافقوں کی صفت اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہمارے بعض ینگسٹرز کو اور بعض لوگ جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے شوقین ہیں، ان کو سوال ہوتا ہے کہ منافقین جب ختم ہو گئے اور منافقین کا دور چلا گیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق تو نفاق اعتقادی اب ختم ہو گیا، تو اب منافقوں کی پوری ڈیٹیل قرآن کریم میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے بھی لوگ آج کل تو کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو بھی شارٹ کر لیا جائے۔ 30 پارے والا قرآن بھی ان کو لانگ لگ رہا ہے اور لمبا لگ رہا ہے، تو وہ یہ چاہتے، جیسے مدرسوں کو مشورہ دیتے ہیں نا کہ مدرسوں میں 10 سال یا 9 سال کی تعلیم کے بجائے 5 سال کا کورس کر دو، اور پھر دھیرے سے بولیں گے 3 سال کا کورس کر دو، اور اپنی اور آپ کی جو بعد میں آنے والی پیڑھیاں ہیں اس زمانے میں ایک آواز اٹھے گی کہ 1 سال میں ہی مولوی بنا دیں۔ جبکہ ایک دور تو وہ تھا کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے طلبہ عزیز یہ 1 سال دورہ گجرات میں پڑھتے تھے، پھر دوبارہ دورہ پڑھنے کے لیے دیوبند اور سہارنپور تشریف لے جاتے تھے۔ وہ لمبا پڑھتے تھے، اس میں برکت بھی ہوتی تھی، اس میں انقلاب بھی ہوتا تھا۔ اب ہر چیز کو شارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ڈبل مرتبہ آئی ہیں، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں قصے ہیں اور پچھلی امتوں کے حالات ہیں، منافقین کے احوال ہیں، تو ان کو لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے۔ جو آیات کریمہ نصیحت کی، احکام کی اور لا اینڈ آرڈرز کی ہیں ان کو رہنے دو، لیکن ان بیچاروں کو، ان بیوقوفوں کو کیا پتا کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ایک ایک آیت میں زبردست قسم کا اعجاز ہے، پیغام ہے۔ اگر قرآن نے کسی قصے کو ریپیٹ بھی کیا ہے تو اس کی ایک زبردست حکمت ہوتی ہے، اس پر مفسرین نے کلام فرمایا ہے۔ تو منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں باتیں آئی ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن کریم سے دلچسپی ہے ان کو میرا یہ پیغام بھی ہے کہ گھر بیٹھ کر معارف القرآن کو کھول کر سورہ توبہ پڑھو۔ سورہ توبہ پڑھنے سے آدمی کے اندر ہوشیاری آتی ہے، وہ بیوقوف نہیں رہتا، وہ پیپل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ یہ جملہ خاص یاد رکھو کہ سورہ توبہ کو جو شخص دھیان سے پڑھ لیتا ہے اور اس کی تفسیر پڑھتا ہے تو پھر وہ انسانوں کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور یہ ہمارے اس زمانے کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے ہیں، بھولے بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری کمیونٹی ہے، ہم کسی کے ذرا میٹھا بول لینے سے، کسی کے ذرا تعریف کر دینے سے اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی ساری ہسٹری اور اپنی ساری سٹوری اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہی آدمی ہمارے راز لے کر کسی موقع پر ہمارے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، یا پھر ہمیں ہر وقت اس سے خطرہ رہتا ہے کہ میں نے تو اس کو میری بہت سی سیکریسی بتا دی ہے، یا میں نے تو اس کے اوپر اعتماد اور ٹرسٹ کر کے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اللہ جانے یہ میرے ساتھ کب بلیک میلنگ کرے گا۔ اس لیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک ایک پالیسی کو وَمِنْهُمْ کہہ کر کھولا ہے۔ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ منافقین سماج میں اور انسانوں کی سوسائٹی میں رہ کر لوگوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے تھے۔
یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دھوکہ دینے کی انہوں نے اپنے گمان کے مطابق پوری کوشش کر لی تھی. ارے مسجد کے ادگھاٹن اور مسجد کے اوپننگ کے نام سے حضور کو انوائٹ بھی کیا تھا انہوں نے، اور حضور کو پتہ بھی نہیں چل پایا تھا. یہ بات بھی سورہ توبہ میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا ہم نے ایک زبردست مسجد بنائی ہے، اور چونکہ مسجد قباء دور پڑتی ہے، مسجد نبوی دور پڑتی ہے، تو ہم نے ہمارے محلے میں مسجد بنائی ہے، بس آپ آئیں گے اور اس کی اوپننگ سیریمنی ہوگی تو ہمارے لیے تو برکت ہی برکت ہو جائے گی. حقیقت یہ تھی کہ نام مسجد کا تھا اور وہاں ایک انہوں نے پالیسی سینٹر بنایا تھا اور اٹیک پوائنٹ بنایا تھا، اور اس مسجد کے سیلر میں اور اس کے نیچے کے حصے میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سے ہتھیار بسانا شروع کر لیے تھے، اور ان کے لیڈروں کو اور ان کے جتنے زعماء تھے ان کو بلا بلا کر وہ وہاں پالیسی میکنگ کرتے تھے. حضور نے دعوت بھی قبول کر لی تھی. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے حضور عالم الغیب نہیں تھے. ہاں، اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو حضور کو فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ دعوت دینے آئے ہیں کس نام سے اور مقصد ان کا کچھ اور ہے. حضور نے دعوت قبول فرما لی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا میرا ایک جگہ سفر ہے، اس سفر کے دوران ذرا سا میں اندر آ جاؤں گا اور تمہاری مسجد کا اوپننگ کر لوں گا. فوراً قرآن کریم کا حکم آیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. میں پوری آیات نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم اور مطلب ذکر کروں کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں میں ٹوٹ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے گیدرنگ کو توڑنے کے لیے اور کفر کی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے، اور قسم بھی کھاتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. دیکھو یہ پہچان کروائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ قسم کھاتے ہیں ہمارا مقصد تو بہت اچھا ہے، عبادت میں لوگوں کو قریب مسجد پڑ جائے. اللہ فرماتے ہیں انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجدوں میں کھڑے رہنے کی، ایسی مسجدوں میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. پتا چلا کہ کبھی کبھی آدمی دکھاتا ہے کچھ اور اندر حقیقت ہوتی ہے کچھ اور. اس لیے مسلمان کو چوکنا رہنا چاہیے، مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے. مسلمان بھولا نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کی بات میں آ جاتا ہے یا ہر کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لیتا ہے. حدیث شریف میں قیامت کی نشانیاں جو بتلائی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ ایک بات قیامت کے قریب یہ ہوگی کہ اپنے پڑوسی کے اوپر بھی آدمی کو بھروسہ نہیں رہے گا، جو ساتھ میں بیٹھا ہے اس کے اوپر بھی، کہ میں اس کے ساتھ دل کھول کر بات کروں بھی یا نہیں بھی کروں. اور وہ زمانہ اب آ گیا ہے، اس لیے کہ اب تو ہم لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی پوری سیکریسی لے کر پھر اس کے ساتھ غداری کرتی ہے، اس کے اوپر اٹیک کرواتی ہے. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم نے منافقین کے حالات کو بیان کرتے کرتے فرمایا کہ حالات جب آتے ہیں تو منافقوں کی شان اور حالت یہ ہے کہ وہ سبق نہیں لیتے، توبہ نہیں کرتے. اور میں وہ سنا رہا تھا نا کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ تشریف فرما تھے، کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور بیماریوں کا تذکرہ کر رہے تھے. دھیان سے سنو، حضور بیماریوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے، مومن کو کانٹا بھی لگ جائے، یا مومن کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی پہنچ جائے تو وہ مومن کے حق میں گناہوں سے کفارہ بن جاتی ہے، مومن کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اب حضور ایک ایک کر کے بیماری کی ڈیٹیل بیان فرما رہے تھے. وہ منافق وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آج تک کبھی بیمار ہی نہیں ہوا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو میرا کمال ہے کہ میں آج تک کبھی بھی بیمار نہیں ہوا. حضور نے فرمایا اٹھ جا، تو میری مجلس سے اٹھ جا، نکل جا یہاں سے، تو روانہ ہو جا، تجھے میری مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا مبغوض ہے. بالکل بیماری نہ آنا، بالکل حالات کا نہ آنا، کسی بھی قسم کے حادثے سے دوچار نہ ہونا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. جو مومن اللہ کو جتنا قریب، مقرب
اور پسندیدہ ہوتا ہے اس کے اوپر حالات اتنے ہی آتے ہیں. حضور نے اس کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا, روانہ کر دیا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری اللہ کے یہاں کوئی ویلیو اور تو اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری کا آنا, حالات کا آنا, یہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن کس کے لیے اس کو بھی حضور نے ڈیٹیل وائز 2 طریقے سے بیان فرمایا کہ جو آدمی حالات کے بعد, بیماری کے بعد اپنی لائف کا یو ٹرن لے اور اس کی لائف میں چینجنگ آئے. بہت قیمتی بات سمجھا رہا ہوں, میں اور آپ ہر ایک اس تھرمومیٹر کے اوپر اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ اولاد کی, مال کی, قرض کی, بیماری کی, کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کے بعد اگر ہماری لائف میں کوئی چینجنگ آتا ہے اور ہماری لائف ٹرن لیتی ہے تو سمجھو کہ وہ مصیبت نہیں, وہ عذاب نہیں, بلکہ وہ سب حالات رحمت تھے کہ اس کے بہانے ہم لوگوں نے یو ٹرن لے لیا. اور اگر حالات کے آنے کے بعد, مصیبت کے آنے کے بعد, پینڈیمک کے آ جانے کے بعد, بیماریوں کے آ جانے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو, چینجز پیدا نہ ہو, تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک جانور کی طرح ہے جس جانور کو رسی کے ذریعے کسی کھوٹے پر باندھا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو آزاد ہو گیا. اسی کو قرآن کریم نے 2 جگہوں پر بیان فرمایا ہے. اصل میں اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے لیے خالی نماز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا, بلکہ اگر کبھی پینڈیمک کے حالات آ جائیں یا آدمی قرضے میں ڈوب جائے, گھر میں موت میت کثرت سے ہونے لگے یا کوئی بھی ایکسیڈنٹلی پرابلمز آئے تو آدمی کو ایسے موقع پر کیا گائیڈنس ہے وہ بھی اللہ رب العزت عنایت فرماتے ہیں. چنانچہ 7ویں پارے میں اور 9ویں پارے میں ایک ہی قسم کا ٹاپک اللہ نے چھیڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک سسٹم ہے, اللہ کی سسٹم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اصل میں کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں اور ماشاءاللہ اب تو انگلش میں بھی سو مینی بکس آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر محنت کرنے والوں کو, ساؤتھ افریقہ میں محنت کرنے والوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے عربی اور اردو کے علوم کو انگلش میں بھی منتقل کرنا شروع کر دیا, اللہ اس میں برکت دے. تو ایک ٹاپک ہے سسٹم آف آلمائٹی اللہ, اللہ تعالیٰ کہ یہاں دنیا چلانے کی جو سسٹم ہے اس کو بھی قرآن کریم نے کچھ جگہوں پر بیان فرمایا. اس سسٹم میں سے ایک سسٹم یہ بیان کی کہ ہم کسی بھی قوم کو جب باخبر اور چوکنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو مال کے یا جسم کے کسی حالات کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اخذناہم بالبأساء والضراء, اور مفسرین نے فرمایا بأساء اور ضراء کے درمیان فرق ہے مالی حالات, کہ آدمی کبھی بینکرپٹ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ فقیری میں, قرضوں میں, حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک حالت یہ بھی آتی ہے مالی حالت, اور دوسرے حالات اللہ تعالیٰ لاتے ہیں جسمانی اعتبار سے. وہ میں سمجھا رہا ہوں جو ابھی ہمارے اوپر سے 2 سال تک گزرے. کیوں اللہ نے یہ بیان فرمایا لعلہم یتضرعون, یہ ہے اللہ کی سسٹم, یہ ہے اللہ کا مقصد اور منشا. اور 9ویں پارے میں آیا لعلہم یضرعون, 7ویں پارے میں لعلہم یتضرعون, اور 9ویں پارے میں فرمایا دوسرے رکوع میں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون, کہ ہم حالات سے اس لیے دوچار کرتے ہیں تاکہ حالات کے بہانے کم از کم آدمی توبہ کرے. جیسے دیکھو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی بیماری ہو تو وہ باڈی چیک اپ کرواتا ہے, یہ ضروری ہے, باڈی چیک اپ کرواتا ہے. اگر اس کے پیروں کے اوپر کچھ ورم آنا شروع ہو گیا یا اس کی روٹین آف لائف میں کچھ چینجنگ آنا شروع ہو گیا تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ریگولر سمجھ کر چھوڑ نہ دے بلکہ چوکن نہ. سنو یہ مثال بہت دھیان سے, عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ہاسپٹل جائے اور اپنی پوری باڈی کا چیک اپ کروائے کہ میں پہلے 6 گھنٹے آرام سے سو لیتا تھا, اب میری نیند کم کیوں ہو گئی.
پہلے میں اتنی لمبی لمبی جرنی کرتا تھا، سفر کرتا تھا، پھر بھی میرے پیروں پر کبھی بھی ورم نہیں آتا تھا، اب میں اتنی جرنی کرتا ہوں میرے پیر سوج کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ایک اور بیماری ہوتی ہے کہ صبح میں اٹھتے ہیں تو ان کے چہرے پر ورم آ جاتا ہے. ہمارے یہاں عقل کنواں میں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، بیچارے ایسے ہی ہیں جو اپنے آپ کے بارے میں بھی بے خبر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہ جو دھیان ہی نہیں دیتے اپنے بارے میں بھی. اب انہیں کچھ سالوں سے تکلیف تھی کہ صبح اٹھتے تھے تو ان کے گال پھولے ہوئے ہوتے تھے. میں نے ان کو ایک دو دفعہ کہا بھی، ہمارے دوستوں میں ہے، میں نے کہا مولانا آپ اپنا چیک اپ کروائیے، یہ اچھی سائن نہیں ہے کہ آپ صبح میں اٹھتے ہیں تو آپ کے گالوں کے اوپر ورم ہوتا ہے اور آپ کو اور بھی کچھ تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے دھیان نہیں دیا، کہا کہ نہیں وہ تو ایسا ہی ہے ایسا ہی. اچانک ایسا ہوا کہ ابھی رمضان سے 2-3 مہینے پہلے وہ مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھا رہے تھے، ان کو چکر آئے، وہ گر گئے اور بے ہوشی جیسی کیفیت ہو گئی. ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو برین ہیمریج ہوا ہے. اب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میرے دوستوں میں اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا اچانک یہ برین ہیمریج کیسے ہو گیا؟ کہ مولانا ان کو بی پی کے بڑھ جانے کی تکلیف اور شکایت کئی مدت سے تھی، لیکن انہوں نے کیئر نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا اٹیک آ گیا. لیکن قرآن شریف کی خدمت ہے کہ وہ ماشاءاللہ 3 ہفتے میں اچھے ہو کر پھر دوبارہ پڑھانے بھی لگے اور ابھی مدرسے کے چندے کے سلسلے میں بھی کہیں گئے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی برکت سے نوازتا ہے، ورنہ برین ہیمریج ہونے کے بعد آدمی کے بچنے کے چانسز ویسے بھی نہیں رہتے. اور ہندوستان میں تو سخت گرمی چل رہی ہے. پرسوں میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہاں اے سی چلاتے تھے، یہاں ہیٹر چلانا پڑ رہا ہے. یہ بھی عجیب سی کیفیت ہے. وہاں اے سی چلائے جاتے تھے اور یہاں ہیٹر چلانا. وہاں پتلے پتلے کپڑے پہنتے تھے ہم لوگ کہ بھئی یہ موٹے کپڑے سائڈ پر رکھ دو، اور یہاں آنے کے بعد اب یہ پہنو اور وہ پہنو. اور پھر ادھر پریسٹن کا ماحول کچھ اور زیادہ ٹھنڈا تھا، یہاں اس سے کچھ کم ہے. بہرحال مجھے بیچ میں کیا بتانا ہے کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی باڈی کا کیئر کرتا ہے. ویسے ہی روحانی طور پر عقل مند اور وائز اور ہوشمند آدمی وہ ہے کہ جب دنیا کے حالات میں اس کو کوئی چینجز نظر آتے ہیں تو فوراً وہ اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے کہ یہ حالات بدلے کیا. ہاں، چیزوں کا ٹیسٹ اگر بدلنے لگے تو ایک مومن اس کو نارمل روٹین آف لائف نہیں سمجھتا. یہ لفظ پر غور کرو. اس لیے کہ جو کافر تھے نا انہوں نے یہی جواب دیا تھا. آگے کی بات بہت دھیان سے سنا، آخر کی باتوں کو، کہ جب قرآن کریم نے یہ فلسفی بیان کی کہ ہم لوگوں کو آزمانے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور نیک بنانے کے لیے حالات لاتے ہیں، اور جب کوئی قوم نبی کو، نبی کی تعلیمات کو جھٹلاتی ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر عذاب نہیں اتارتے بلکہ ان کو وارننگ الارم بجاتے ہیں. وارننگ الارم بیماریوں کی شکل میں بھی آتا ہے. وارننگ الارم الگ الگ شکلوں میں آتے ہیں، جس کو دوسرے پارے کے 3 رکوع میں بیان فرمایا گیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کوشچن پیپر میں 5 سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کرتے ہیں. تو جو منافقین تھے، جو کافر تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ معاف فرمائے، میری اور آپ کی بھی آج کل کچھ حالات ایسے ہی ہیں. اس لیے کہ انگلینڈ پر جب پینڈیمک آیا، انڈیا پر آیا، فلاں جگہ آیا، تو ہم لوگ کیا کہنے لگے؟ آخا ورلڈ میں چھتا اپنے کا بھی آؤ ایما ہو. یہ مومن کا جواب نہیں ہوتا ہے. مومن یہ جواب نہیں دیتا. یہ جواب کافروں نے دیا تھا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی حالات آئے تھے. قرآن کریم نے فرمایا نہیں، یہ تو اس طریقے سے آدمی سنبھلتا نہیں ہے، بلکہ وہ غفلت میں چلا جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کی اولاد کے بارے میں چوکنا کیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مولانا سب کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، ایک لو مارو کوئی تھوڑو پکڑے لو چھے. تو ایسے لوگ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ پڑوسی زیادہ بیمار ہے تو میں اپنی بیماری کو کم سمجھ کر اس کو برداشت کرتا رہوں. نہیں، جو آدمی ہوشیار اور عقل مند اور کیئرفل ہوتا ہے اس کو اگر سر میں درد بھی ہونا تو وہ فوراً چیک اپ کرواتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے.
بیماری کا علاج کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے. بیماری کے بارے میں چوکنا رہنا اور اس کے لیے معالجہ کرنا یہ سنت نبویہ ہے. توکل اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کو کچھ بھی بیماری آ جائے اور وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. نہیں، دعا بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری ہے. اسی لیے بخاری شریف اور بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں کتاب الطب کے نام سے بہت بڑے بڑے چیپٹرز آئے ہیں کہ حضور نے فلاں بیماری کا علاج فلاں چیز میں بتلایا، فلاں بیماری کا علاج فلاں چیز میں بتلایا، یہ کپلنگ بتلایا اور پھر عود ہندی بتایا، کلوجی استعمال کرنے کے لیے فرمایا اور شہد کا پانی استعمال کرنے کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ علاج ہی تو ہے. اس لیے کہ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی کھڑا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیماری ہونے کے بعد کچھ دعائیں کر لو، کچھ دم پھونک کر لو، ختم کر لو. یہ دوائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ توکل اللہ کے اپوزٹ ہے، یہ توکل کے خلاف ہے. نہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے علماء دیوبند میں بہت بڑے علامہ گزرے تھے جن کا لقب ہی تھا علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے معارف القرآن. ایک تو مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن ہے اور ایک معارف القرآن علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے توکل کی تعریف جو کی، میری لائف میں مجھ کو وہ تعریف بہت پسند آئی. وہ کہتے توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اور ریزلٹ اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا نام توکل ہے. اسباب اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ دوا بھی نہ کریں اور کوئی بھی علاج نہ کریں اور کہیں اللہ اچھا کرنے والا ہے. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کروایا، حضور نے پچنا لگوایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فریکچر ہو گیا تھا، حضور کو فریکچر بھی ہوا ہے، حضور گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور اسی زمانے میں تو حضور نے بیٹھ کر نمازیں پڑھی بھی ہیں اور آخری عمر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی بھی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیسی علاج کر کے فریکچر اچھا کرنے کے لیے پٹا پٹی بھی کی گئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اجوا کھجور کے اندر بھی علاج بتایا، ایز اے میڈیسن، ایز اے برکت نہیں بتایا تھا اجوا کھجور کو کھانے کے لیے، بلکہ اجوا کھجور کو حضور نے ایز اے میڈیسن بتلایا تھا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علاج کرنا یہ سنت ہے، علاج کرنا طریقے نبویہ ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات کے آنے کو، بیماریوں کے آنے کو نارمل روٹین آف دی لائف سمجھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن تو یہ کہتا ہے اگر مہنگائی بڑھ گئی ہے، اگر چیزوں کا ٹیسٹ ختم ہو گیا، ذائقہ نہیں آ رہا ہے، سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے کوئی خطرناک قسم کی پکڑ ہے. ایک اللہ والے تھے، ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک ایپل خریدا اور وہ ایپل وہی انہوں نے کھانا شروع کر دیا. ایک زمانہ تھا نا کہ کاٹ کر نہیں کھاتے تھے، ڈائریکٹ ہی کھا لیتے تھے اور وہی بہتر بھی تھا. یہ اللہ جانے کیسی تہذیب آئی کہ آپ اس کو ایپل کو، اب تو ایسے بھی ایپل آئے ہیں کہ آپ چھری سے اس کو کاٹو تو کالے پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے تو بچپن میں دیکھا کہ شادیوں میں جب لوگ جاتے تھے نا دال چاول کھانے کے لیے، ابھی بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں ایسا چلتا ہے، جیب میں پیاز لے کر جاتے تھے اور کوئی چھری وری نہیں ہوتی تھی، وہیں بیٹھ جاتے تھے، اس کیوں کر کے مار کے پیاز توڑ کے کھا لیتے تھے. اٹ از آرگینک فوڈ، ریئلی آرگینک فوڈ، اس لیے کہ اس پر کوئی لوہا لگا ہی نہیں ہے، کوئی لوہا نہیں لگا، بلکہ ریئل میں اس نے اس چیز کو استعمال کر لیا. تو وہ اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے وہ ایپل خریدا اور منہ سے اس کو توڑ کر کھایا تو ڈفرنٹ آف ٹیسٹ لگا کہ ایپل کا تو ایسا ٹیسٹ آتا نہیں ہے. انہوں نے فوراً وہ ایپل کو غصے میں آ کر زمین پر پٹکا اور کہنے لگے زمین پر ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایپل کا ٹیسٹ بگڑ گیا ہے. ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے، کھاد ڈالا جاتا ہے اور اب کیمیکل ڈالا جاتا ہے. یہ شیطانی شرارتیں ہیں کہ ہم کو حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا جاتا ہے اور ہمارے مائنڈ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. سنو اس بات کو کہ اوریجنل اور ریالٹی جو ریزنز ہے، ریئل ریزنز، اس کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں، بلکہ ہم دوسری چیزوں کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور پھر
ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، وہ اللہ والے نے کہا ضرور دنیا میں کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس چیز کا ٹیسٹ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے ہی دن اخبار میں آیا کہ جس گاؤں کی لاری پر سے وہ ایپل خرید کر کھایا تھا، اس گاؤں میں ایک باپ نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو ہم لوگوں کو کھانے پینے میں مزے نہیں رہے اور آدمی کو ٹیسٹ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، چیزوں میں اس کو حقیقتیں نظر نہیں آتی، اس کی پوری وجہ کیمیکل نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے۔ پہلے لوگ ایسے ہی سوتے تھے اور ماشاءاللہ بہترین سو جاتے تھے، اور اب ہر قسم کے اسباب اختیار کرو، نیند نہیں آتی، اچھی سے اچھی چیزیں دسترخوان پر رکھو، بھوک نہیں لگتی، کھانے کی اشتہا نہیں ہوتی، کھانے کی طرف طبیعت نہیں کرتی۔ پہلے زمانے میں لوگ کتنی کتنی روٹیاں کھا لیتے تھے اور پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ 3 روٹی کے سامنے 5 تو ٹیبلٹ کھانی پڑتی، روٹی 3 اور 3 بھی اگر کھا لی جائے تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور اس کے سامنے 5 ٹیبلٹ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دنیا کے حالات سے سبق نہیں لیا۔ میرے آج کے بیان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ پینڈیمک ختم ہونے کو تھوڑا سا ٹائم تو ہو گیا، لیکن ہمارے بہت سے بھائیوں نے اگر 2 رکعت شکرانے کی نماز نہ پڑھی ہو تو آج کسی موقع پر 2 رکعت شکرانے کی بھی پڑھ لیں۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، جیسے مصیبت کے آنے پر صدقہ کرنا ضروری ہے، ویسے مصیبت کے چلے جانے پر شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ مطلبی لوگ ہیں، ہم لوگ مطلبی لوگ ہیں کہ کوئی آپریشن ہونے والا ہوتا ہے، کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، صدقہ نکالتے ہیں۔ بہت اچھا، ضرور نکالنا چاہیے، لیکن جب کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ بیوی کو ڈیلیوری ہونے والی ہے، گھر میں بچہ ہونے والا ہے، خوب دعا کریں گے۔ امتحان دینے جانا ہے یا کوئی پیپر ورک آ گیا ہے، خوب دعا کریں گے، رو رو کر گڑ گڑائیں گے، یہاں صدقہ ڈالا، وہاں ڈالا، اس کو دعاؤں کی گزارش کی اس کو، اور جب کام ہو گیا تو پھر کون تو کون میں 2 رکعت ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں شکرانے کی، جبکہ حدیث کی کتابوں میں سجود الشکر کے نام سے مستقل چیپٹر ہے۔ اس لیے جب ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو ان سب حالات سے سبق لینے کی، سنبھلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ستاری کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما، اور ہم سب کو کہیں سنی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اپنے آپ کو ہوشیار بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں انسانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمہ گو لوگوں کی بھرپور حفاظت فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو تدمیروں میں بدل دے۔ الہ العالمین قرآن حقائق ہم سب کو نصیب فرما، قرآن کریم میں تدبر کرنے کی صلاحیت پیدا فرما، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہم میں جو لوگ زندہ ہیں انہیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اور آج یہ جمعہ کی آخری گھڑیوں کے صدقے طفیل جس میں قبولیت دعا کے وعدے آئے ہیں، اللہ یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑیاں ہیں،
یہ تیرے بندے روزہ رکھ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، رمضان بھی ہے، جمعہ بھی ہے، مغرب کے قریب کا وقت ہے، روزوں کی حالت ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے اسباب کو اختیار کر کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے امتحان نہ لے، ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے امتحان نہ لے۔ اے اللہ، امتحان تو ہوشیار بچوں کا لیا جاتا ہے، اور امتحان لینے والا یہ ہوشیار بچوں کو ہر طرف سے آزماتا ہے، لیکن ہمیں اعتراف ہے ہم تو کمزور ہیں، ہم تو غبی ہیں، اے اللہ ہم ضعفاء ہیں، ہماری طاقت سے زیادہ ہمارا امتحان نہ لے، اور ہم سب کو اپنی بارگاہ کا مقبول اور محبوب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔